ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. آج محفل اقبال سیاسی کی موضوع کو بھی نشست ہے اور یہ منعقد ہو رہی ہے جنرل وزیراعظم اتفاقی کے کانفرنس ہال میں بعد نماز اثر آج بروز صبح بتاریخ 26 جولائی 2017 مطابق 1438 بروز سے ذرا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سفر کتنا طویل ہونا اور اس کے بارے میں ہماری دوستوں کی جو نشست ہوئی تھی اس میں بھی آپ کی شرکت ہماری متضائی کی اور بات نے بھی کو شیئر کیا. آج مجھے پتا چلا فون کے اوپر اتنا ویڈیو میں یہاں سے 80 کلو میٹر تھا ہندو میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے اور وہ ویسے تربیت بھی آتا ہے وہ آج کی شان میں شاید کوئی سیاس کر کے ترسیبی کی. بات یہ ہے کہ اقبال کو اگر شاعر اسلامی کہا جائے تو تھوڑی ناانصافی ہوگی اس وجہ سے کہ وہ شاعر انسانی تھے. اب ظاہر ہے اس کے لحاظ سے کئی لوگوں میں ان کی خبر نہیں اور اس کا ذکر بات کر چکا ہوں کہ بہرحال آپ حضرات کا تعاون ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور اس کو آپ حضرات کی کوششوں کاوش اور تعاون کی وجہ سے آئندہ اور ترقی ہوتے ہیں. میں آج کی اس محفل میں ہمارے بہت ہی خبیر سامع ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ ہر 2-3 مہینے میں ایک دفعہ ہمارے بیرونی سفیر بن کر چلے جاتے ہیں. میرے مراد فیض عام ٹرسٹ کے افتخار سے صاحب سے ہے ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب اور یہ جو ہے اگر حیدرآباد میں ہیں تو برابر اس محفل میں اور اگر وہ نہیں آئے تو آپ سمجھنا ہے وہ آپ کے بارے میں. اور ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب سے کون واقف نہیں ہے وہ بھی گو کے ہمیں مخاطب نہیں کرتے لیکن اقبالیات پر بڑے حاوی ہیں اور آپ کو معلوم ہے صدر ہیں شاہد ہاسپٹل اور اس کے باوجود ان کی اقبال سے کہ اللہ اقبال کے کلام کا اتنا ہے کہ وہ کبھی جو ہے مس نہیں کرتے برابر جو ہے اللہ کرتے ہیں اقبال کے کلام کی بہت ہی ان کو وہ حاصل. بہرحال آج کا عنوان آپ کو تو معلوم ہے علامہ اقبال کے تصانیف میں ضرب غریب کی تصنیف ہے اور اس میں سے ہمارے مخرج صاحب ضرب غریب کا مرد مسلمان یہ عنوان ہمیں دیا ہے اور یہ ان کی خود کی میں کیا تعریف کروں گا فروغ ہے کہ یہ آج ہمیں ایسے ادیبوں اور شاعروں کی صف میں نظر آتے ہیں جن کا مطالعہ بڑا گہرا اور وسیع اور وہ جب بھی آتے ہیں تو بڑی تیاری سے آتے ہیں اور ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گہرائیوں میں جا کے نالوں اور نکال کے لا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ مناسب کی سمجھے گا
البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اگلے اعلامیے سب کے آگے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے خواہش کی ہے کہ آپ ایک ایک دو اعلامیے میں لے جائیے، 10 اعلامیے لے جائے گا، زیادہ اعلامیے۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری تقسیم میں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو شکایت آتی ہے ٹیلی فون پہ یا کوئی میٹنگ میں سب اعلامیہ نہیں ہوتا، تو جس مسجد میں بھی اعلامیہ لگانے کی اجازت ہو، کوئی اعتراض نہ ہو، انگریزی اور اردو میں اس وجہ سے لگانا پڑتا ہے کہ ہمارے بچوں کو اردو نہیں تو وہ انگریزی میں پڑھتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں کہ نوجوانوں کو ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ نوجوان بات سے بات کرتی ہے پہلے کے مقابلے میں آج کے دور میں اور زیادہ ضروری ہو گئی، تو میں بلا تاخیر مزید وقت یہ آج کے ہمارے مقرر جناب ڈاکٹر رؤوف علیہ السلام سے جو یہ دل سے کہ آپ پہلے سے بھی واقف ہے، اور جنہوں نے اب تک ہمیں کئی دباؤ خاتم کیا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ شہنشاہ پر تشریف لائے اور میں مخاطب کروں۔ آج میں ایک موضوع پر واقع رہنا پہچانا وہ ضرور ہے، لیکن میں کچھ چونکانے والی بات ضرور کروں گا، اور ایک بات ہے سر اپنے موضوع سے نہیں ہے ہوتا ہے جیسا کہ میرا طریقہ کار رہا۔ یہ بات طے ہے کہ علامہ اقبال کی فکر کا سرچشمہ کلام اللہ ہے، یہ بات طے ہے کہ علامہ اقبال کی فکر کا سرچشمہ کلام اللہ ہے۔ جس طرح فیض اقبال نے قرآن مجید سے اٹھایا ہے، شاید ہی کسی اور شاعر نے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری کتاب میں تدبر سے کام لو، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں کلام اللہ میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارا ہی ذکر ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ظاہر ہے انسان ہر قسم کے کافر، منافق اور مومن، تین کیٹیگریز سورہ بقرہ میں خاص طور پر بتائی گئی۔ یہ خاص اصطلاحات قرآن کی پہلی سورت سے آخری سورت تک بڑھتی گئی۔ میں یہاں قدر جسارت سے کام لے کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلام اللہ معجزہ ہے، معجزہ ہے، یہ تو ہے کلام اللہ معجزہ ہے، ہونے کی وجہ سے اللہ نے عرب کو، دعوے داران زمان و ادب کو چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کہ اگر دم ہو تو کوئی صورت بنا لاؤ۔ بھئی ان کو بڑا دعویٰ تھا نا، وہ اپنے آپ کو عرب اور ساری دنیا کو عجب کہتے تھے، میں نے گونگا، ساری دنیا کو گونگا سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے معجزہ اسی واسطے ہر دور میں اسی قسم کا معجزہ نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑے دعوے دار بنتے ہو تو کوئی ایسی صورت بنا کے لاؤ، ہمارے قرآن مجید کی جیسی صورت کوئی بنا کے لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ تخفیف کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے صورت تو کیا بنا پائیں گے تو چلو ایک آیت بنا کے، ایک آیت، صورت تو بہت بڑی بات ہے، ایک آیت کتنا بڑا چیلنج ہے، اور آج کا یہ چیلنج برقرار ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا کہ بھئی آپ دعوے دار ہیں، آپ سارے دعوے داران سخن کو جمع کرو اور کوشش کرتے تھے، یہ چیلنج تا قیامت رہے گا۔ اور اب یہاں میں شروع کر رہا ہوں اپنی بات، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اقبال کا فکر و فن چونکہ کسی کلام ربانی سے مستنیر ہے، اقبال کا فکر و فن چونکہ کسی کلام ربانی سے مستنیر ہے، تو اقبال بھی بفیض الہی اس منصب عالی پر متمکن دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی طرح کی ایک نظم، ایک غزل یا ایک قطع کہنا بھی نام نہاد امامان فکر و فن کے لیے ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے۔ جس طرح معجزہ کلام اللہ ہے، اس کی طرح کی آیت یہ بیان کر سکتی، میرا خیال ہے، ناچیز خیال ہے کہ اقبال کی طرح کی ایک نظم، ایک غزل، ایک قطع نہیں کہہ سکتے، آج تک نہیں کہہ سکتے، یہ بالکل کھلا چیلنج ہے۔ کہہ کے تو دکھا دے، بہت لوگوں نے دعوے کیا۔ اسی سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام کلام
دنیا و آخرت کا ہر موضوع بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے. تمام 30 پاروں میں 30 پارے ہے نا، تو بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے. لیکن 30ویں پارے ام کی، یہاں سے بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں میں، لیکن 30ویں پارے ام کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بظاہر مختصر دکھائی دیتی ہیں، مگر 3 4 آیات پر مشتمل صورتوں میں ایمانیات اور اسلامیات کی ایک دنیا رکھ دی گئی. مثال کے طور پر سورۃ العصر، سورہ کوثر، سورہ نصر، سورۃ القدر وغیرہ وغیرہ. سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پورا کلام مجید نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو صرف یہ مختصر سی صورت انسان کی فلاح و صلاح کے لیے کافی ہو جاتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے جب جدا ہوتے تو یہ صورت پڑھ کے جدا ہوتے. اچھا، تو عرض کرنا چاہ رہا تھا میں کہ سورۃ العصر کیا ہے آپ کو جانتے ہیں؟ ان الانسان لفی والعصر، زمانے کی قسم کہا کہ اللہ کہہ رہا. صرف 3 آیتیں ہیں دیکھیں، والعصر ایک آیت ختم ہو گئی. ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں. سارے انسان کا لفظ استعمال کیا اللہ نے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خط 3 آیت. چیلنج کیا اللہ کا؟ زمانے کی قسم ہر انسان گھاٹے میں، نقصان میں. اور کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ اب اس نے تشریح کر دیا. الا الذين آمنوا، جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا. 4 چیزیں ہیں دیکھیں، جو ایمان لایا، جو نیک عمل کیا، جس نے نیک عمل کیا، اور جو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، صبر کرتا رہا اور تلقین کرتا رہا. تو یہ جو چیزیں ہیں، حق کی تلقین اور صبر، 2 چیزیں، اور ایمان عمل صالح، یہ 4 ہی باتیں بتائی گئی ہیں اور کہہ دیا گیا ہے کہ آج تک آپ اس کو چیلنج کو رد نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک چھوٹی سی والعصر کی تفسیر میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تنظیم ہے وہ قرآنی تنظیم کو پوری اسی والعصر کی بنیاد پر ہے. ان کا منتخب نصاب اسی پر ہے، آپ نے دیکھا ہو منتخب نصاب، اس کی 2 جلدیں ہیں بہت، اور یہ سارا صرف والعصر کی بیس پر انہوں نے پورا کام کیا. چلیے ایک اور صورت کا ذکر کرتے ہیں. صرف 3 آیت. میں اپنی بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت جامع انداز میں، تاکہ آپ سے میری گفتگو ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال، 6 سال کی عمر میں انتقال ہوا. تو ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا خاتمہ ہو گیا، ان کی نسل کا خاتمہ ہو گیا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل کی. سورۃ الکوثر نازل کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ابتر کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تو آپ کو کوثر عطا کریں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر کی تشریح میں کروں گا کہ ہاں آپ کی نسل ختم ہونے والی نہیں ہے. جو لوگ آپ کی نسل کے خاتمے کی بات کرتے ہیں وہ بے نام و نشان ہو کر رہ جائیں گے. اللہ کے رسول نہیں، ہم سب ان کے روحانی بیٹے ہیں. پوری انسانیت جو بھی مسلمان ہے اللہ کے رسول کا روحانی بیٹا ہے. اللہ کے رسول کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک قیامت میں ایک کوثر اس پر تشریف فرما رہیں گے اور اپنے ایماندار بندوں کو ایک جام پلائیں گے. قیامت میں جب آدمی پیاس سے بے حال ہو جائے گا تو آپ اس کو ایک جام عطا فرمائیں گے. ایک عہدے کوثر میں سے ایک جام عطا فرمائیں گے تو وہ بہت مطمئن، بہت شاداب ہو جائے گا. اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت ہم لوگ کہتے ہیں اور بہت سارے علماء کرام بھی شاید بھی کہتے ہوں گے
کہ اللہ کے رسول حوض کوثر پر جام عطا فرما رہے ہیں، مومنین تشریف لا رہے ہیں، اور اچانک فرشتے پردہ خیز کر دیں گے، روک دیں گے. آپ بولے کیا بھائی یہ تو سورج سے مسلمان نظر آئے ہیں، ان کی داڑھی ہے، ان کا چہرہ ہے، اور ان کے پورا لباس و خطا سے وضع خطا سے تو یہ لباس تو ہوتا نہیں، وضع خطا سے تو یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں. تو فرشتہ کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، یہ لوگ وہ ہیں جو دین کے نام پر بدعت اتنی پھیلائی، دین کو بدل کے رکھ دیا، دین کو بدل کے رکھ دیا. سورج سے تو نظر آتے ہیں لیکن بدل کے رکھ دیا تھا ان لوگوں نے دین کو. تو آپ کہیں گے سوہن لمن غیرہ بادی، ارے ہٹاؤ ان کو، سوہن میں دھتکارو ان کو، لمن غیرہ بادی، ارے ہمارے بات بدل دیا ان لوگوں نے، نکالو ہے. تو حضرات ذرا یہاں ایک پوائنٹ میں بولنا چاہتا ہوں، جو لوگ وضع خطا سے اللہ کے رسول کے مومنین نظر آئیں گے، جن کی وضع خطا مسلمانوں جیسی نہیں ہے، جو پتہ نہیں چلتا راؤ ہے، ریڈی ہے، عبدالغفور ہے، تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہے ذرا سوچیے. حضرات چلیے میں عرض کرنا کیا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بہت کچھ بیان کر دیا، بہت کچھ آ گیا. تو علامہ اقبال نے بھی اسی قرآنی اسلوب، قرآنی ڈکشن، اقبال کے پاس بھی یہی قرآنی ڈکشن ہے، میں یہی اس پر آ رہا ہوں. میں اللہ رسول ہے کیونکہ اقبال جیسا کہ میں نے کہا کلام اللہ نورانی کلام اللہ سے مستنیر ہوتا ہے، اس سے فیض اٹھاتا ہے، وہ فیض الہی سے اٹھاتا ہے. تو اس کے بعد بھی وہی قرآنی اسلوب ہے، وہی 3 شعروں میں بہت کو بیان کرتا ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ بالے بانگی درم میں، بالے جبریل میں بڑی طویل نظمیں ہیں، اور آپ کوثر پڑھ لیجئے، ذوق و شوق پڑھ لیجئے، خرطوبہ پڑھ لیجئے، بڑی طویل نظمیں ہیں. اس میں بھی اپنی بات سب سے کہہ دی ہے. لیکن ضرب قلب میں اقبال کے پاس 2-3 شعر کی نظمیں ہیں، 4-4 5-5 شعر کی غزلیں تو بس 4 ہی ہیں، اور 4-5 شعر کی. تو اسی انداز میں ضرب قلب کی بھی مختصر تخلیقات اسی قرآنی اسلوب، اسی ڈکشن کی اتباع ہے اقبال کے پاس. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور اہم بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے بہت ممکن ہے کسی نے کہی ہو نہیں کی، مجھے نہیں معلوم. تو یہ اس نے اپنے جوہر ایسنس رکھ دیا ہے پورا. ضرب قلب کی ابتدا ہی میں اقبال 3 اشعار ناظرین کے حوالے کرتے ہیں، ناظرین سے خطاب. اقبال 3 شعر، ضرب قلب شروع ہوتا تو 3 شعر. اب دیکھیے 3 شعر کیا ہے. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا عرض سنگ. زجاج کہتے ہیں آئینے کو. زندگی کے حقائق پر اگر تیری نظر نہیں ہے تو یہ جو تیرا شیشہ ہے یہ پتھر کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، پتھر کا حریف نہیں بن سکتا. کیونکہ آپ جس زمانے میں جیتے ہیں پتھراؤ کا زمانہ ہے. اور آگے کا شعر ہے، یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام. یہ زور دست، ہاتھوں میں طاقت ہونا چاہیے، زور دست بازو میں طاقت ہو، اور ضربت کاری، ضرب لگانے کی تجھ میں ہمت نہیں ہے تو جا میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ. میدان جنگ میں گانے بجانے کا سامان طلب کر رہا. یہ ہے کہ مسلمان ہے، مرد مسلمان سے خطاب ہے ناظرین سے. اقبال کے 2 شعر. تیسرا شعر ہے، خونے دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات. خونے دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات. فطرت لو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ. یہ جلدھارا نہیں ہے، لو ترنگ، لو کی ترنگ دکھا اپنی. یہ 3 شعر دیکھیں، 3 شعر سے ضرب قلب کی ابتدا ہوتی ہے. زندگی کے سنگین حقائق پر نظر رکھنے والا کانچ کا لباس پہن کے نہیں پھر سکتا. یہ مرد مومن کے لیے زیب نہیں دیتا. چلیے میں مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. اور آگے 2 شعر اقبال کے سن لیجیے. مرد مومن کو کیا بننا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے، 2 شعر میں اقبال نے بیان کیا. تیرا گناہ ہے اقبال مجلس آرائی، اگرچہ تو ہے مثال زمانہ کم پیوند. جو کوکنار کے سوگر تھے ان غریبوں کو تیری نوا نے دیا ذوق جذبہ ہائے بلند. یہ کوکنار کہتے ہیں چھلکے، پھلوں کے چھلکے ہوتے ہیں نا. ارے چھلکوں پہ گزارا کرنے والے غریبوں کو تو نے بہت بڑا مقام عطا کر دیا ہے. بات تیری مجلس کا یہ مطلب ہے. کیونکہ اقبال جو شعر کہتے ہیں وہ حرکیاتی شعر کہتے ہیں.
गुलो बुलबुल की शायरी, शम्मो बुलबुल की शायरी, चूमा चाकी की शायरी कुछ लोग करते रहे, वो इकबाल को जेब नहीं देता। चलिए, ज़माने में इनकलाबात तो आते ही रहते हैं, मगर इकबाल अपने 2 शेरों में मर्द मोमिन का तारुफ ज़र्ब कलीम की इब्तिदा में कुछ इस तरह कराते हैं। 2 शेर पढ़वाओगे। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, फरदा कल, इमरोज आज। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, नहीं मालूम ये ज़माना कहाँ पैदा होता है। चलिए ठीक है, मगर इकबाल कहते हैं अरे वो सहर जिससे तरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अदा से पैदा। बंदे मोमिन की सहर कैसे होनी चाहिए? अज़ा से इसका आगाज होना चाहिए। सोते रहने के लिए मोमिन नहीं आया, इसकी इब्तिदा, इसकी जिंदगी की इब्तिदा अज़ा से होती है। उसके बाद क्या होता है? अज़ा के बाद दायरा नमाज पढ़नी चाहिए आपको। तो जो मोमिन जिसकी इब्तिदा अज़ा और नमाज से नहीं होती, वो क्या मोमिन है? वो क्या मर्द मुसलमान है? इकबाल का मर्द मोमिन नहीं है वो। हमारा देखिए, हमारा एक शेर है, हमारा कुफ्र भी ईमान का तकाजा है, हमारा कुफ्र भी ईमान का तकाजा है। इसीलिए तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के क्या माने? पहले ना मामूला ने बातिल की नफी, उसके बाद ईमान। अब इकबाल के शेर में पढ़ रहा हूँ, देखिए, ज़र्ब कलीम की इब्तिदाई अशआर है। खुदी का सिर्र निहां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेज फसान ला इलाहा, तेज फसान तलवार, तेज तलवार जंग आलूद नहीं, फसान धारदार, फसा कहते हैं धारदार तलवार। खुदी का सिर्र निहां ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेज फसान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम करा है जहां ला इलाहा, तमाम दुनिया में बुत भरे, सनम करा है जहां। और क्या करना चाहिए आपको? ला, हर बुत की नफी, खराब बुत हो, हराम बुत हो, सबकी नफी किया है। अरे बात फिर कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि बताए गुरूर, कुरान का लफ्ज़ है, धोखे की टट्टी। बताए गुरूर कहते हैं धोखे की टट्टी, जो कुछ बता है वो देख धोखे की टट्टी है। किया है तूने बताए गुरूर का सौदा, फरेबे सूदो जिया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फरेबे सूदो जिया के चक्कर में मत पड़, ये धोखे की टट्टी है। ये बताए गुरूर जो कुछ तुझे हासिल है, तू यही सब कुछ समझ रहा। यहाँ भी इकबाल कुरानी उसलूब बताए गुरूर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि औलाद, माल, मता, ये सब फिजरा है, कहते हैं ना कि उसी तरफ भी इशारा है। वो गिरद हुई है ज़मान व मकान की ज़ुन्नारी, न है ज़मान न मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। गिरद हुई है ज़मान व मकान की ज़ुन्नारी। ज़ुन्नार कहते हैं वो जो ब्राह्मण गले में डोरी डाल लेता, अरे उसमें कैद है तो जंजीर में गिरफ्तार है। नहीं, इकबाल कहते हैं गिरद असल हुई है ज़मान व मकान की ज़ुन्नारी, न है ज़मान न मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के फिजान ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, मोमिन के लिए आया है कि बहार हो के फिजान ला इलाहा। अगर उसको नेमतें हासिल होती है तो शुक्र करा, शुक्र पर सबब। अगर उसको भी तकलीफ हासिल होती है तो सब्र करता है, सब्र पर भी उसको सबब। देखिए, मोमिन के लिए दो फायदे हैं, बड़ा फायदा। मोमिन को अल्लाह ताला की मायूस नहीं करता, मगर बंदा ही नाशुक्र हासिल हो जाए तो ऐशो इशरत में गिरफ्तार, अल्लाह को भूल जाता। और अगर जरा सी भी तकलीफ हुई तो अल्लाह मियाँ को हम ही भी पूछेगा, ये तकलीफ देने के लिए हमारा ये नुकसान हो गया, बेटा मर गया, अदालत में नुकसान हो गया, ये अरे सब्र कर, अल्लाह उससे ज्यादा दिलाएगा। यह है मोमिन। अच्छा, ज़र्ब कलीम में 2 शेर तन बतक़दीर के उन्वान से मोमिन को तन बतक़दीर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इकबाल कहते हैं तन बतक़दीर है आज उनके अमल का अंदाज, तन बतक़दीर है आज उनके अमल का अंदाज, थी नेहा जिनके इरादों में खुदा की तक़दीर, था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ, ये गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अरे तन बतक़दीर हो के बैठा हुआ है, हाथ पर हाथ धरा बैठा, ये
تن پہ تقدیر نہیں رہنا چاہیے مسلمان کو. یہ کہہ رہا ہے اقبال کہ یہ تو غلاموں کی قوم کا وتیرہ ہے, تمہارا نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کمایا. یہ تن پہ تقدیر بیٹھنے کا نہیں ہے. کماؤ, جو کچھ تم کماؤ گے وہی تمہارے لیے. اچھا, اجتہاد کے نام پر جو دھاندلیاں نام نہاد مسلمانوں کے بکاؤ مفتی بہت جسارت سے نام لے رہا ہوں. اجتہاد کے نام پر جو نام نہاد مسلمانوں کے بکاؤ مفتی کیا کرتے ہیں, ان پر اقبال ضرب لگا, بلکہ ضرب کاری لگا. شعر سنیے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درد فقیہان حرم میں توفیق. ایسے ہی 2 رکعت اماموں کا اقبال ذکر کرتے ہوئے بڑا طنز کرتے ہیں. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. دیکھیں میں ضرب کلیم کے اشعار ہی کوٹ کر رہا ہوں. ابھی صرف میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں, ضرب کلیم کا مرد مسلمان میں رہا ہوں. اچھا, اور ایسے ہی ملاؤں سے اقبال نارا ہے اور انہیں ہدف تنقید بناتے تھے. فرماتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. ٹھیک ہے, خدا تک رسائی تیری ہو جائے گی, مگر آدمی کا مقام تیری نظر سے پوشیدہ ہے. انسان مرد مسلمان کا مقام تیری نظر سے پوشیدہ ہے. ارے تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال. تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال. تیری ادا میں نہیں ہے میری سحر کا پیام. کیا نماز پڑھتا, نہ خشوع و خضوع ہے نہ کچھ نہ کیا, بس 2 رکعت کی امامت کر لیتا ہے, اس کے پیچھے اقتدا کر لیتا ہے, اور کیا نماز پڑھتا ہے. اقبال ایسے نمازیوں سے نانا ہے. ایک اور جگہ اقبال اس ساتھ دلاتے ہیں, زمانہ ایک, حیات ایک, کائنات بھی ایک. زمانہ ایک, حیات ایک, کائنات بھی ایک. دلیل کم نظری ہے, دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم. اچھا, بے کردار ہندی مسلمانوں کی عبرت خیز صورتحال کا جو نقشہ اقبال نے برسوں پہلے کھینچا تھا, اس دور کے مسلمان پر بھی صادق آتا ہے. اقبال کی نظم ہے ہندی مسلمان, ہندی مسلمان. کہتے ہیں غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن, غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن. انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو پیدا کر. آج کی صورتحال نہیں ہے, ذرا غور کیجیے. غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن, اور انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو پیدا کر. اقبال کا شعر 50-60 سال پہلے کا ہے, اور آج بھی اس پر غور کیا جا سکتا ہے. اچھا, حیات ابدی کے عنوان سے اقبال نے 2 شعر کہے. کیا پیارے شعر ہیں, اس کا پاؤں دیکھیے. زندگانی ہے صدف, قطرہ نیساں ہے خودی. قطرہ نیساں آپ جانتے ہیں, وہ قطرہ جو پکتا ہے اور سیپ میں چلا جاتا ہے, صدف میں چلا جاتا ہے, تو گوہر بن جاتا ہے, موتی بن جاتا ہے. وہ زندگانی ہے صدف, قطرہ نیساں ہے خودی. وہ خودی, وہ گوہر خودی ہے. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. زندگانی ہے صدف, قطرہ نیساں ہے خودی, اور وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. وہ اگر خود نگارو, خود کرو, خود گیر خودی, یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. اقبال کا مرد مسلمان نہیں مرتا. اقبال نے کہا ہے نا, جو موت جو ہے نا, اور میں آگے اور بتاؤں گا کہ اقبال کا مرد مسلمان مرنے والا نہیں ہے. آپ ہم مرنے والے نہیں. نہ مسلمان مرتا نہ کافر مرتا. موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ایک زندگی ہے, نہیں ہے. بھائی دیکھیے, دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں نا, وہ آدمی کے ظلم و زیادتی کے مطابق نہیں ہوتے. بھائی ایک آدمی نے قتل کیا, اس کو کتنی سزا دی جاتی ہے؟ چلیے عمر بھر کی سزا دیتے 14 سال. اور ایک آدمی نے اگر ایک 10 آدمی کا قتل کیا تو اس کو کتنی ملنی چاہیے؟ 140 سال, ہے نا بھائی, 140 سال ملنا چاہیے. اور ایسا فیصلہ بھی ہوا ہے کہ جج نے ایک آدمی کو 125 سال کی سزا دی.
کیا زندگی میں ممکن ہے کہ وہ 125 سال تک سزا بھوگتے؟ ممکن نہیں ہے. تو یقیناً اس کو سزا ملنی چاہیے. ظلم و زیادتی کر کے یوں ہی نہیں مر جا سکتا، یوں ہی چھوٹ نہیں سکتا. 10 آدمیوں کا قتل کر دیا ہے اس نے. حاملہ عورتوں کے پیٹ چھیرے ہیں، بچوں کو قتل کر دیا ہے. کیا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ کیا سزا ملے گی؟ چلیے یہاں اگر سزا بھی دیتے ہیں 10 سال 15 سال 14 سال، مگر کئی لوگوں کا قتل کرتا ہے وہ، تو اس کو کیا ملنا چاہیے؟ 100 سال سے زیادہ ملنا. اور جج نے دیا بھی ایک مرتبہ کسی جگہ. تو وہ دنیا میں تو ہو نہیں سکتا نا. تو اس کو آخرت کا ایک تصور اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس کو سزا ضرور ملے گی اور آخرت میں ملے گی، اور جو دائمی ہوگی. یہ تو چھوٹ بھی سکتا نا 14 سال کے بعد، پر وہاں چھوٹنے والا معاملہ ہی نہیں ہے. بات تو ہمیشہ کا معاملہ ہے. چلیے آگے. تصوف کے نام پر جو بے عملی کی تعلیم دی جاتی ہے اس پر اقبال کی چوٹ بلا جاتا ہے. تصوف کے نام پر جو بے عملی، گوشہ نشینی، خانقاہی زندگی گزارنے کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس پر شعر سنیے اقبال کے. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور. تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کے دل سے مسلمان ہونا. یہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. تیرے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم بہت بڑی عقیدت رکھتے ہیں. کیا فائدہ؟ دل و نگاہ سے مسلمان ہونا پڑتا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ معاف کرنا. یہ میں اقبال سے بھی کچھ اقبال کے بعد کچھ نظمیں ہیں تو میں اس کے بارے میں نے کہا اس سے پہلے کہ اقبال نے ایسی عقیدت کا اظہار کیا، لیکن دل سے عقیدت کا اظہار نہیں کیا تو کیا فائدہ. علامہ اقبال کو حیدر و خالد و عمر رضی اللہ عنہم جیسے اسلاف کے ایمان و اسلام کے قائد ہیں. وہ ہندی اسلام کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، کسی چیز کے قابل نہیں سمجھتے. ہندی اسلام میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں خاص استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اقبال کی نظم کا عنوان ہے وہ ہندی اسلام. ضرب کلیم اٹھا کے دیکھ لیجیے. اقبال کہتے ہیں ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت. ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت. وحدت و فنا جس سے وہ الہام ہے. الہام وہ الہام بھی اگر تو وہ الہام کے برابر ہے جس میں وحدت ملت نہیں ہے. وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو. وحدت کی حفاظت نہیں. مرد مومن کو بازوؤں میں دم ہونا چاہیے مرد مسلمان کے. اقبال وہی کہہ رہا. وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو. آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا دار. عقل کچھ مسئلے سے کام مسالے سے کام یہ تو ہوتی نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اگر قوت بازو پیدا کر اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل. اگر تیرے کو وہ قوت حاصل نہیں ہے تجھ میں وہ قوت نہیں ہے تو جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. اقبال بہت دھمکا کے کہتے ہیں جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. مسکینی وہ محکومی وہ نومیدی جاوید جس کا یہ تصوف ہو اسلام کا ایجاد، جس کا وہ تصوف ہو وہ اسلام کا راجہ. محکومی مسکینی نومیدی میں تو ناامیدی ایسا اسلام ایجاد کر لے. جا بیٹھ کسی غار میں اگر قوت بازو نہیں ہے تجھ میں. تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ آخری شعر اقبال کا. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ارے بھائی نماز کی اجازت ہے، روزے کی اجازت ہے، اذان ہے، لوگ کوئی پابندی نہیں ہے. یہی اسلام ہے. اقبال طنز کرتا ہے جاؤ ہے کسی غار میں اللہ کو کر یاد. یہ سمجھ رہا ہے اسلام آزاد ہے. ملت میں جب وحدت ناآشنا ہو جاتی ہے تو مسکینی محکومی ناامیدی پیدا ہوتی ہے. چلیے اور آگے کہتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں اقبال جن کا ذکر کرتے ہیں کہ جو خدا بیدار ہیں. ارے بھائی اب تو آرام سے
گزرتی ہے آپ کے بچ کی خبر خود آ جائے، غالب نے کہا نا، تو ایسے خدا بیزار قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے لیے اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا۔ اگر تو اللہ سے جڑا ہوا ہے، ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کا کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، تو پھر یہاں وہاں جھکنے کی تجھے اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہونے دیتا، مگر تو وہاں کیوں نہیں جھکتا؟ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اچھا، ضرب کلیم میں اقبال نے بہت جامع طرز بیان اختیار کیا، جو دراصل بارہ ام کی قرآنی نہج سے استفادے پر مشتمل ہے، کہ میں بار بار آ رہا ہوں، بارہ ام میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ تعالیٰ کا بڑا معجزاتی کلام ہے، تو اسی اسلوب اسی ڈکشن کے تحت اقبال کے بعد بھی وہی بات ہے، اقبال اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ اقبال پکا قرآن سے استفادہ کرنے والا شاعر ہے، جیسا کہ میں نے کہا کوئی اور شاعر ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کے بعد قرآنی اسلوب اس قدر کھل کر نہ آیا۔ دیکھیے ایک ہی شعر، میں 3-4 شعر ہے مگر ایک ہی شعر پڑھوں، قرآنی اسلوب کیسا آیا اقبال؟ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گھومیں، دنیا میں پریشان ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گھومیں، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ پنجاب میں قادیان بھی ہوتا ہے، قادیان بھی پنجاب ہی کا ایک حصہ ہے، تو پنجابی مسلمان پر اقبال کہتے ہیں کہ مذہب میں بہت زیادہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل کو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا وہ ہٹتا ہے بہت جلد۔ لیکن پنجاب میں پیری مریدی کا خرچہ بہت چلا اور بہت جلد اختیار کر لیتے وہاں کے لوگ، بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، اس طرح بیچارہ ہے اقبال، حالانکہ بیچارہ خود پنجابی ہے مگر پنجابی مسلمانوں کو طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ تعلیم کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، تو جہاں کہیں پھندا لگاتے تعویلات کا تو بیچارے پنجابی مسلمان بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں پنجاب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پنجاب کی کوئی قید نہیں ہے، دکن میں نہیں ہے، تعویلات کے پھندے میں گرفتار مسلمان شمال میں نہیں ہے، لکھنؤ میں نہیں ہے، دلی میں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے بھائی؟ پنجابی کی کوئی قید نہیں ہے۔ اقبال تو پنجابی مسلمان کو بناتا ہے ہدف، لیکن یہ ایسا مسلمان تو ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا دار، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کرے پاس۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے وہ بتا رہا ہے اقبال، کعبے میں بتوں کو ڈال دینے کے لیے بھی آمادہ ہو سکتا ہے، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کرے پاس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو بازی چڑھے تعویل بنا کر، چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد، نہیں بنا رہے۔ یہ 2 ٹکے کے مسلمان، یہ 2 رکعت کے مسلمان، 2 رکعت کے امام جو کیا کرتے ہیں، تعویلات کر کے ایک چیز جو نہیں ہوتی اس کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرتے، نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد شعر دیکھیے اقبال کا، ہے مملکت ہند میں طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوب مسلمان ہے آزاد، اسلام قرآن حدیث میں گرفتار ہے بس ہوتا ہے، لیکن مسلمان آزاد ہے، تعویلات کے ذریعے اس کو بہت کچھ کہہ رہا ہے، بہت کچھ پریشان کر رہا ہے، مگر اقبال کا فیصلہ سنیے، بڑا شعر ہے زبردست۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ایسے ہی مرد مومن کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا، میں آگے بتاؤں گا کہ مومن مرنے والا نہیں ہے، مگر مرد مومن ہو تو ایسے مرد مومن کبھی موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اقبال کہتے ہیں لحد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے، لحد میں بھی یہی غیب و حضور رہتا ہے، اگر وہ زندہ تو دل ناصبور ہوتا ہے کہ بہو ستارہ مثال شرارہ یک و نفس، یہ جو چاند ہے یہ تارے ہے چنگاری کی طرح چمکتے ہیں بجھ جاتے ہیں،
بہت ستارہ مثال شرارہ یک دو نفس میں خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے، مگر میں خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا، فرشتہ موت کا مرد مسلمان کو مصروف تگو دو دیکھنا چاہتے ہیں، مصروف فراغت میں مبتلا دیکھنا نہیں چاہتے، مصروف تگو دو جد و جہد میں مصروف دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بے مارا کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو گئے، ارے ایسی کوئی دنیا ہے بغیر کسی محنت کے؟ آپ کئی کہتے ہیں کئی خسرو کو، اور جین کہتے ہیں جمشید کو، جمشید کا کئی خسرو کا تخت آپ کو حاصل ہو جاتا بغیر محنت کے؟ اقبال وہی کہہ رہے ہیں مصروف تگودار ہے، محنت کر تو تخت و تاج کرے قدموں میں پڑے رہ جائے گا۔ ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے بے مارا کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو گئے، ہر لحظہ نیا دور نہیں برکت تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے، اللہ کرے تیرا مرحلہ شوق طے نہ ہو، تو ترقی کرتا جائے، محنت کرتا جائے، جد و جہد میں مصروف رہے۔ ہاں ایک اور جگہ اقبال مرد مسلمان کو احساس دلاتا ہے کہ کوئی چیز یوں ہی حاصل نہیں ہوتی، کوئی چیز، ارے ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتے نا، آپ کو دلاتے ہیں جب تک کہ رویا نہیں، چیخا نہیں، چلایا نہیں، حرکت نہیں کر رہا، ماں دودھ بھی نہیں پلاتی نا، ارے تمہیں کیسا تشتری میں سجا کے دے دے گا تخت جمو گئے؟ تو اقبال کہتے ہیں خونے لگے معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، میں خانے حافظ ہو کے خود خانے بہزاد، خونے لگے معمار کرنے والے کے خون کی وجہ سے یہ میں خانے حافظ ہو کے خود خانے بہزاد تعمیر پاتا ہے۔ بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، محنت کے بغیر کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر شیشہ سے ہے خانے فرحات کا شیشہ، اس کے جو ہتھوڑے کا مار ہے اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ جذبہ پیدا کر، اور مختصر یہ کہ ضرب کلیم میں اقبال مردان مجاہد کے سالار نظر آتے ہیں۔ واخر الدعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا يا رب وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے، اور عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ورسولك واتباع رسولك. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واتباع رسولك. یا اللہ ہمیں دین پر قائم رکھ، اللہ کے رسول کی اطاعت پر قائم رکھ۔ اللہم اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اور یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو مسجد میں داخل ہونے سے مسجد سے نکلنے کے لیے یہ بہت اہم چیزیں ہیں، رکھنے کی چیزیں ہیں۔ اور ہے رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واتباع رسولك.
يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة